آبجیکٹو ہوتا ہے. دیکھیں ہم مراقبہ کیوں کرتے ہیں اور اس کی کامیابی کی کسوٹی کیا ہے. اکثر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم کامیابی یہ ہے کہ ہمیں کوئی کشف شروع ہو جائے گا. عام طور پہ مطلب مجھ جیسے لوگ کامیابی یا علم سمجھ ان کو اسپیکر ہے کوئی اگر ہے تو یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ کامیابی یہی ہے اس ذکر کی کہ ہمیں کل کی باتیں پتہ چل جائیں گی یا کوئی فرشتے سے ملاقات ہو جائے گی یا ہم کسی اور عالم میں سیر کر کے آ جائیں گے. یہ اس سے ہمارے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اصل معیار حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سرہندی رحمۃ اللہ بہت بڑی شخصیت دوسرے 1000 سال کے مجدد ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے سارے قرب الہی کے جو بھی مراتب تھے ولایت کے سب طے کیے اور پھر اس جا کے اللہ پاک سے پوچھا کہ اللہ پاک اس سارے تیرے قرب کے راستے کی ابتدا کیا ہے اور انتہا کیا ہے. تو اللہ پاک نے انعام کیا کہ احمد فاروق سرہندی اس کی ابتدا بھی اتباع سنت ہے اور اس کی انتہا بھی اتباع سنت ہے. تو اس کی جو کامیابی آپ فرما رہے ہیں نا کہ کامیابی کا کیا معیار ہے اور آپ خود اپنے آپ کو کیسے کامیاب دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے جج کر کے. اگر آپ کے اندر شریعت آ رہی ہے, اللہ اور اس کے رسول کی محبت آ رہی ہے, اگر آپ کے اندر سے خود پسندی نکل رہی ہے, آپ اپنے آپ کو ہوتا یہ ہے کہ مجھ جیسا آدمی تو سمجھتا ہے کہ میں بہت نیک ہوں اور میرے میں تو کوئی عیب ہی نہیں ہے. اور تو یہ ذکر سے کیا ہوتا ہے کہ پھر اپنی اندر کی آنکھ کھلتی ہے کہ تیرے میں تو 1 کروڑ عیب موجود ہیں. ابھی تو ماشاءاللہ میری یہ کیفیت ہے کہ اللہ کا شکر ہے آپ اس وقت فلاں میں عیب, فلاں میں عیب, فلاں میں عیب, وہ سیاستدان برا, وہ فلاں. کبھی میں نے یہ نہیں کہا کہ میں برا ہوں. ہاں جی, وہ باقی سب بہت خراب ہے. ارے یہ ملک کو لوٹ کے کھا گئے, فلانا کر گیا. میں نے کیا کیا, میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا نا. وہ کیا ہے کہ حقیقت میں نفس نے اور ہمیں تو یہ بتایا کہ تو بڑا اچھا ہے, تیری تو کیا بات ہے. اگر تیری 5 نمازیں قضا ہو جاتی ہیں تو کوئی فرق نہیں ہے, مگر تو ہے بڑا, دل میں بڑا تو نہیں ہے. اب یہ سارے دھوکے ہیں نا شیطان کے اور نفس کے, یہ سب دھوکے ہیں نا. تو یہ جب انسان اللہ کا ذکر شروع کرتا ہے تو یہ اس کے دل کے اندر سے جب وہ کچرا, دیکھیں یہ وہ آئینہ ہے دل کا, جب اس سے گرد ہٹتی ہے تو پھر آئینہ اپنی شکل نظر آتی ہے نا. تو پہلی چیز کیا ہوتی ہے عام طور پہ جو میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ انسان کو اپنے گناہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے اس میں چھوڑیں. مثال کے طور پہ میرے میں گناہ تھا غیبت کا, میں تو کبھی نہیں, میں تو باتیں کرتا ہوں, کوئی بات نہیں ہے, میں تو چیزیں بیان کرتا ہوں. مگر جب آپ اللہ کا نام لینا شروع کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ پھر آہستہ آہستہ احساس پیدا ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کو پیرالسس اور فالج کا مریض جو ہوتا ہے نا, تو پہلا سٹیج کیا ہوتا ہے, جس پہ فالج گرا ہوتا ہے اس کو آپ سوئی بھی چبو اس کو فیلنگ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, جیسے جیسے وہ ریکوری پہ آتا ہے وہ فزیو تھراپی کرانا شروع کی. اب ریکوری پہ آئی تو وہ پھر اس کو سوئی چبو تو کہے گا ہاں جی کچھ لگ رہا ہے, محسوس ہو رہا ہے. کرتے کرتے جیسے بالکل شفا یاب ہوتا ہے تو ہلکی سی پن اس کو لگتی ہو. دیکھیں یہ میکینزم بن جاتا ہے نا آپ کا کہ ایک ہمارا حال ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ کرتے ہیں تو پرواہ نہیں ہوتی. اور ایک صحابہ کا حال تھا, آپ نے وہ فضائل اعمال میں پڑھا ہوگا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو کوئی سخت بات کہہ دی, مشہور فضائل اعمال میں لکھا ہے, اور فوراً احساس ہو گیا. ان کا میکینزم کتنا مضبوط. صحابہ دراصل یہ بھی بات ہے کہ یہ بینچ مارک ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت ہے, یہ بینچ مارک ہے دین کا. کیونکہ بہت ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا نبی سے ممکن, ان کو مطلب اسپیکر آن کر دیں ذرا, سب تک آواز شریعت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی نبی سے کوئی بہت ساری چیزیں جو نہیں ہو سکتی. تو اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ سے بہت ساری چیزیں کروائی گئیں بحکم تکوینی اللہ کی طرف سے. دیکھیں نا جی,
ہم امیجن نہیں کر سکتے کہ خدا نخواستہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یا داتا گنج بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ چوری کریں گے یا زنا ہو جائے گا ان سے. کین وی امیجن؟ obviously not. یار اتنے بڑے اللہ والے ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ صحابہ سے کیسے ہو گیا؟ ہوا نہیں. یہ حکم تکوینی، کیونکہ امت کے لیے آگے ایک بینچ مارک بتانا تھا، کہ امت کو یہ بتانا تھا کہ اگر ایسا ہو جائے تو تم نے آگے پھر اس سے کیسے نکلنا کیسا ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی نبی سے تو کوئی غلط بیانی یا کچھ ایسی غلطی یا چوری یا غیبت، آپ نے اس قصہ سنا ہوگا نا کہ ایک عورت بالکل مرن مران تھی، حدیث شریف کا مفہوم ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو انہوں نے برتن دیا کہ جاؤ اس کو بولو اس میں کیا کر دے، تو گوشت نکلا. مشہور قصہ آپ نے سنا ہوا ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں. تو وہ جب گوشت کے ٹکڑے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہوا، اس نے اپنے مسلمان بھائی بہن کی غیبت کی. تو یعنی اس صحابیہ سے غیبت کا امر ہوا. تو آپ جسٹ امیجن کہ اگر ہم یہ چیز کسی عام ولی میں نہیں دیکھ سکتے تو صحابی کا کیا مقام ہے. کہتے ہیں کہ سب سے اگر دنیا کے سارے اولیاء جمع ہو جائیں تو وہ جو آخری درجے کا صحابی ہے اس کے پیر کی دھول کے برابر نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے نا. تو اب آپ خود امیجن کیجئے کہ صحابہ سے یہ کیسے ہو گیا. یہ دو چیزیں اس میں اہم ہیں. ایک آبویسلی امت کے لیے بینچ مارک تھا، امت کو بتانا تھا کہ ہاؤ ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ. اگر ایسا ہو جائے تو کیا نمونہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر جگہ نمونے دکھائے نا. جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کر کے دکھا سکتے تھے وہ تو ہو گئی، ٹھیک ہے نا، جیسے نماز کا یا دوسرے معاملات یا وعدہ، اپنا وقت دینا، سارا جو کچھ ایسی چیزیں تھیں تو وہ صحابہ کی جماعت کو اللہ پاک نے استعمال فرمایا. مگر یہ بھی ساتھ دیکھنی، وہ کہتے ہیں نا کہ انبیاء اور فرشتے جو ہیں وہ محفوظ ہیں، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. مگر اولیاء سے گناہ ہو سکتا ہے مگر وہ محفوظ ہے. محفوظ سے کیا معنی کہ وہ گناہ تو ہو سکتا ہے مگر وہ فوراً اپنے گناہ پہ توبہ کر لیتے ہیں. حدیث شریف میں غالباً آتا ہے نا کہ سب گناہ کرنے والوں میں سے بہتر گناہ، یا قرآن ہے کہ بہتر گناہ کرنے والا مولانا کہ بہتر گناہ کرنے والا ہے جو فوراً اپنے گناہ پہ توبہ کر لے. ٹھیک نا. تو یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے ذکر سے کیا ہوگا کہ آپ کا باطن بدلنا شروع کرے گا. ظاہر کی بہت اہمیت ہے، اس میں کوئی ٹو ویز اباؤٹ نہیں ہے. مگر دیکھیں بخاری شریف میں سب سے پہلی حدیث کیا آتی ہے، انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے. اور پھر ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ پہلے والے میں یعنی فرسٹ فیز میں جو وہ کرایا جائے گا، حساب کتاب شروع کیا جائے گا. بھی فضائل اعمال میں یہ حدیث مبارک یہ مائک ہے تو گزر گئے. جو پہلے والے میں کرایا جائے گا حساب ہوگا، اس میں 3 لوگ آئیں گے، ایک عالم، ایک مجاہد اور ایک غنی. تو کہ اللہ پاک اس کو بلائیں گے عالم کو اور کہیں گے کہ تم نے میرے لیے کیا لے کے آئے. تو وہ عالم کہے گا یا اللہ میں نے ساری عمر تیرا دین پڑھا پھیلایا اور یہ میں نے مدرسے بنائے اور فلانا کیا. اور اللہ پاک کیا فرمائیں گے کہ ہرگز نہیں، یہ تو نے سارا اس واسطے کیا کہ تجھے لوگ مفتی صاحب کہیں، علامہ صاحب کہیں، لوگ تیرے قدر کریں اور تیری واہ واہ کریں اور تیرے وہ کریں. وہ میں نے تجھے دنیا میں کروا دیا، علامہ اور مفتی تو کہلوا گیا. آخرت میں تیرا جو ہے یہ تو سب چیزیں میرے لیے نہیں لایا، یہ تو نے اپنے تکبر کے لیے کیا. اور اس کو حکم ہوگا فرشتوں کو، اس کو منہ کے بل آپ جہنم میں ڈال دیجیے. دوسرا وہ آئے گا، مجاہد آئے گا، اور شہید. اب شہید کا کتنا ہے؟ من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، یعنی صدیقین کے بعد شہداء کا درجہ ہے. ایک منٹ ادھر ہی آ جاتے ہیں، آہستہ بولنا پڑے. یعنی صدیقین کے بعد شہداء کا درجہ ہے نا. مگر یہاں اس شہید کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کہ اللہ پاک اس شہید سے پوچھیں گے میرے لیے کیا لایا. اب اس نے جان دے دی ہے، وہ کہے گا یا اللہ میں تو جان کا نذرانہ لے کے آؤں. اور اللہ پاک فرمائیں گے کہ نہیں، تو نے یہ میرے لیے نہیں کیا، تو نے تو یہ جہاد اور یہ ساری چیزیں اس واسطے کی تھی
کہ تجھے نشان امتیاز ملے اور فلانا ملے اور 100 کنال تیرے کو زمین ملے اور تیری واہ واہ ہو، اخبار میں فوٹویں چھپے، دنیا میں وہ تیرے کو مل گیا، مرا تجھے نشان حیدر بھی مل گیا، میں نے تیرے کو، کیونکہ تو نے میرے لیے نہیں کیا۔ اب یہ دیکھیں کتنی خطرناک بات ہے۔ اگین پھر میں اس کو کلیریفائی کر دوں کہ ظاہر بالکل امپورٹنٹ ہے، ظاہر نہیں ہے تو باطن نہیں ہو سکتا، ایک انسان کا وجود نہیں ہے تو روح نہیں ہو سکتی، مگر اگر وجود ہے، صرف وجود ہے اور روح نہیں ہے تو اس کو آپ زندہ نہیں، اس پہ کہتے ہیں یہ لاش کس کی پڑی ہے، فلانے صاحب کا مردہ، فلانے صاحب کی میت کتنے بجے، وہ یعنی اس میت کو یہ نہیں کہتے جی یہ قدوس صاحب ہیں یا زاہد صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں جی ان کی زاہد صاحب کی میت، اس کا مطلب میت وہ سم تھنگ ایلس۔ تو اس شہید کو بھی اللہ پاک جہنم کا، یہ حدیث شریف کا آپ کو بتا رہا ہوں، فضائل اعمال میں بھی یہ موجود ہے، اور باقی مجھے ایگزیکٹ کتاب یاد نہیں ہے کہ کس صحیح مسلم ہے یا بخاری ہے، اس وقت میں وہ کوٹ نہیں کر رہا۔ اسی طرح تیسرا بندہ کون ہوگا؟ غنی۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ سارے اعمال ایسے جو ساری زندگی کے پڑھنا پڑھانا، اپنی جان دے دی، اور غنی جو ہے وہ ساری عمر اللہ پاک اس سے پوچھیں گے کیا لے کے آیا؟ اللہ پاک میں نے تو اتنے درخت تیرے لیے لگوائے اور ہسپتال بنائے اور بیواؤں کو راشن دیا اور فلانا دیا فلانا دیا۔ اللہ پاک فرمائیں گے یہ تو نے میرے لیے نہیں لایا، تو نے میرے لیے نہیں لایا، تو نے تو یہ کیا اپنے، تیرے کو غنی کہا جائے، تیری ڈان میں اور نیوز میں اور جنگ میں فوٹو آئے، تیری آ گئی، حکم یہ ہوگا کہ اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈالو۔ کیونکہ میں یہاں پھر ریمائنڈ کر رہا ہوں، میں حدیث مبارکہ بیان کر رہا ہوں، تو جہاں ظاہر عمل کرنا، اب یہ کہنا میں نماز ہی نہ پڑھوں اور کہوں کہ میرے پاس اخلاص بہت ہے، میں جھوٹا ہوں۔ ایسے جو آج کل ہر جگہ 2 نمبر کے لوگ گھسے ہوئے ہیں، اس طرح یہ صوفیاء کا 2 نمبر کے صوفیاء کرام بھی ہیں، 2 نمبر کے یہ صوفیاء کرام بھی ہیں، anyway تو مگر یہ ہرگز صوفی لوگ نہیں ہیں، یہ زندیق ہے، یہ راہزن ہے، ڈز میٹر، ٹھیک، یہ راہزن ہے۔ ان سے دیکھو آپ جعلی ڈاکٹر سے بچتے ہو کہ نہیں بچتے، مگر آپ جسٹ بیکاز کہ کچھ جعلی ڈاکٹر ہیں آپ ڈاکٹر کے پاس جانا چھوڑ دو گے؟ نہیں، آپ صحیح ڈاکٹر تلاش کرو۔ تو اسی طرح بھائی بہت سارے لوگ آتے ہیں فقیر کے پاس، وہ کہتے ہیں جی یہ تو پیری مریدی کیا چیز ہے، اور یہ تو ہم تو وہ تو یہ ملنگ کیا ہے جو ناچتے رہتے ہیں گاتے رہتے ہیں۔ تو بھائی پیری مریدی کیا ہے؟ بھائی یہ تو پیر فارسی کا لفظ ہے، کسی بڑے کو کہتے ہیں پیر مرد، پیر وقت پیری یعنی بڑھاپا، پیر کسی بڑے کو استاد کو کہتے ہیں۔ تو حقیقت میں مرشد یا پیر استاد ہے، ایک رہنما ہے، اور مرید اس کا اسٹوڈنٹ ہے اس لائن میں۔ یہ جو اب جو حلوے مانڈے اور نہ پیر صاحب شریعت کے پابند ہیں اور نہ مرید صاحب شریعت کے پابند ہیں، یہ پوری مریدی نہیں ہے۔ یہ بھی آپ کو تھوڑا واضح کر لوں، اب یہ ان کا نوید بھائی کا بھی سوال تھا، اس کو بھی آنسر کروں گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پیری مریدی کیوں کی جاتی ہے؟ پیری مریدی یا یہ مراقبہ جیسے آپ نے کیوں کیا جاتا ہے؟ آخر میں مقصد اور ہمارے پاس بینچ مارک اور تولنے کا معیار صرف ایک ہے، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم سب کا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، ایک مجلس میں کہنا غالباً واجب ہے، یہ مولوی صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے ہم صلی اللہ علیہ وسلم تو لازمی کہیں، ان کا حق ہے، ان کا حق ہے، ہمارا کوئی بات نہیں ہے، ان کا حق ہے۔ تو بہرحال اصل مقصد کیا ہے؟ یہ مراقبے کا، یہ ذکر کا، اذکار کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ تبلیغ کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ ہم شریعت کے پابند ہو جائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں یہاں ذکر اس واسطے کرواؤں کہ لوگ میری جوتیاں سیدھی کریں، میں تبلیغ میں اس واسطے نکلوں کہ میں لوگوں کو ہدایت بانٹوں گا۔ ایک بزرگ یہی فرما رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ پہلے لوگ تبلیغ میں نکلتے تھے اپنی اصلاح کے لیے، اب ہم نکلتے ہیں دوسروں کی اصلاح کے لیے۔ تو ہوتا کیا ہے، نیٹ ریزلٹ وین وی کم، ہم دنیا کی تو اصلاح کر بیٹھے ہوتے ہیں مگر ہماری اصلاح نہیں ہوتی۔ یار یہ امیر صاحب نے آصف بھائی کو بیان دے دیا نا، دیکھو کوئی جماعت تیار نہیں ہوئی، اگر مجھے بیان دیتے نا بڑی جماعت تیار ہو جانی تھی، بڑا امیر صاحب نے نقصان کر دیا۔ اب جیسے کہ نفس یہ اندر ہے،
مراقبہ جو کریکشن ہے، اور ہم جب کسی بزرگ سے بیعت ہوتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ ہمیں اس قسم کے خطرات سے بچاتا ہے، کیونکہ وہ گزرا ہوا ہوتا ہے۔ شیخ بھی عالم الغیب نہیں ہے، عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کیونکہ اللہ نے ایک استاد کو ایک ذریعہ بنایا ہوتا ہے ہماری ہدایت کے لیے، تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اس کے دل میں اپنے شاگرد کی خیر ڈال دیا کرتا ہے۔ تو یہ جو ہم آپ کا ایک جو سوال تھا مراقبہ کی، یہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں؟ پتہ یوں ہی چلے گا کہ جب آپ کو اپنے گناہ نظر آنا شروع ہو جائیں، شریعت آپ کی طبیعت بنتی جائے۔ کیونکہ ہمارا اس ساری ایکسرسائز کا مقصد کیا ہے؟ کسی بھی سلسلے میں آپ چلے جائیں، چشتیہ، قادریہ، اصل مقصد یہی ہے کہ شریعت طبیعت بن جائے۔ اور یہ ذکر کے فوائد کیا ہیں؟ اس میں بھی آپ کو یہ ایک اور عرض کروں کہ یہ آپ کو ایک انر پاور دیتا ہے شریعت پہ اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کا۔ آپ ہمارے تمام اکابرین کو دیکھ لیں، چاہے وہ حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات والی، مولانا نذر الرحمان صاحب دامت برکات والی، حضرت اگر آپ نے دیکھا ہو حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تمام حاجی صاحب آخری عمر تک اس بڑی عمر میں بھی اپنا ذکر اذکار پورا کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ ذکر کا مقصد بعض لوگوں کے لیے ایک اور غلط فہمی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی ذکر کا مطلب اگر ہم کئی چیزیں بیعت ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ کاروبار چھوڑو، بیوی چھوڑو، بچے چھوڑو اور کونے میں بیٹھ جاؤ، کوئی کچھ نہ کرو۔ ایسی بات نہیں، ایسی بات نہیں۔ ممکن ہے کہ کوئی مہینہ 2 مہینہ کسی وجہ سے کوئی شیخ اپنے مرید کو تربیت کے لیے، جیسے کہ آپ کسی کمپنی میں بیٹھ کام کرتے ہیں تو ٹریننگ کے لیے آپ کو مہینے 2 کے لیے کہیں بھجوا دیں، وہ ٹریننگ ہوتی ہے۔ آخر میں میدان عمل تو یہ دنیا ہے، یہاں آ کے آپ نے عمل کرنا ہے۔ تو اسی طرح کوئی ذکر ہے یا یہ تبلیغ ہے، تبلیغ کا یہ مقصد نہیں کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑیں۔ تبلیغ کا مقصد ہے کہ آپ ایسی نوکری کریں، ایسا کاروبار کریں، اس انداز میں اپنے معاملات کریں کہ لوگ آپ کو دیکھ کے مسلمان ہیں۔ آج ہمارے بیانات سے تو لوگ امپریس ہوتے ہیں، مگر جیسے ہی ہم اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یار اس کے اندر تو باتیں تو بڑی اچھی اچھی کی، عمل کوئی نہیں ہے۔ حضرت جی نے کہا کہ جی میں 6 بجے مثال کے طور پہ بیان بالکل ہمارا سٹارٹ ہو جائے گا، اور وہ حضرت جی خود 7 بجے تشریف لے آئے۔ لوگ کیا دیکھیں گے؟ یار یہ آدمی تو وہ ہے جو اپنی زبان پہ قائم نہیں رہ سکتا، پھر کتنی لمبی لمبی باتیں کرے، اثر رہ گئی رسم ازا روئے بلالی نہ رہی۔ تو یہ ساری ایکسرسائز جتنی بھی کرائی جاتی ہے، یہ اکثر مقصد کیا ہے؟ یعنی آپ ایک براڈر آبجیکٹو، آپ نے الحمدللہ سلسلے میں داخل ہوئے ہیں تو اس کا پتہ آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ یار میں کیا شریعت کے قریب آ رہا ہوں کہ نہیں۔ اگین پھر میں نے آپ سے عرض کیا کہ تھوڑی اور وضاحت مراقبہ کے بارے میں کر دوں کہ اس کے اندر جب اللہ کے انسان ذکر کرتا ہے، ذکر کے اپنے اثرات ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بعض اوقات چیزیں نظر آتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، بعض اوقات ہو سکتا ہے سامنے والے کا دل کا حال آپ کو پتہ چل جائے، سب کچھ ہے، مگر ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ ان سب خیالات کی آپ نے نفی کرنی ہے۔ جیسا آدمی تو بڑا خوش ہو جائے نا، جی ان سے کشف ہو گیا، کرامت ہو گئی، کوئی جن آ کے میرے پاس آ رہا ہے، تو یہ سب اس کی تو ہم نے کرنی ہے نفی، کہ اگر کوئی چیز ایسے نظر بھی آ رہی ہے اس کو ہٹا دیں، نظر بھی آ رہی ہے کہ اس کی طرف توجہ نہیں دینی، کیونکہ ہمارا مقصود، ہم طالب مولا ہیں، ہم طالب کیفیات نہیں ہیں، طالب شخصیت نہیں ہیں، ہم طالب مولا ہیں۔ تو یہاں دل کو صاف کرتے ہیں اللہ کے نام سے، وہ بھی حدیث شریف میں آیا ہے، لیکن آپ اس حدیث کو اس زاویے سے سنیے۔ میں آپ کو بڑی لاجیکلی عرض کر رہا ہوں، پریکٹیکلی دلیلوں کے ساتھ، کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ہر چیز پہ زنگ، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ ہر چیز پہ زنگ چڑھ جاتا ہے اور ضلعوں پہ بھی زنگ چڑھتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اس کی صفائی کیسے ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے۔ جب یہ دل صاف ہوتا ہے، دیکھیں علامہ اقبال کیا کہتے ہیں، دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت۔ اور یہ سب بڑی خطرناک بات ہے، صرف مسائل سیکھ کے نہیں، حقیقت۔ جب ہم صرف کتابیں یا تفسیر بھی پڑھ لیں وہ معلومات ہوتی ہے، علم الگ چیز ہے، معلومات الگ چیز ہے۔ بات تھوڑی سی ذرا وسیع کروں، اس پہ رہیے گا۔ علم الگ چیز ہے،
عالم کون ہے؟ عالم وہ ہے جو علماء ربانین میں سے ہو، اور کیونکہ علماء کے بارے میں کہا گیا العلماء ورثۃ الانبیاء، مفہوم ہے کہ علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں. تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف ظاہری علم تھا یا باطنی علم تھا؟ دونوں علم تھے نا. تو عالم آپ تب بنیں گے جب آپ کے پاس ظاہر بھی ہو اور باطن بھی ہو. آدھی چیز سے عالم نہیں بنیں گے آپ. معلومات ضرور ہے، معلومات ضرور ہے. علم کی حقیقت آپ کو کیونکہ باطن کیوں ضرورت ہے، ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو حقیقی جو قرآن اور حدیث کا علم ہے وہ معرفت الہی کا ہے نا. یہ سارا علم اس واسطے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے نا. صرف یہ بک آف جورسپروڈنس نہیں ہے یا فقہ مسائل کی کتاب نہیں ہے، یہ تو قرب الہی کی کتاب ہے نا. کہ حدیث شریف جب پڑھی جائے تو ہمارا اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اضافہ ہو، معرفت الہی میں اضافہ ہو. اور معرفت الہی پھر میں نے آپ سے عرض کیا یہ دل کا ڈومین ہے. معرفت الہی دل میں آتی ہے، عقل میں آ نہیں سکتی. تو حقیقی عالم بھی کون ہے؟ جس کا دل، جب دل پاک ہوتا ہے نا. ایک بات دیکھیں، سارے کیا وجہ ہے کہ مولانا روم فرماتے مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نہ شد. آج مولانا روم کی بڑی بات ہے کہ بہت بڑی ہستی ہیں، بہت بڑی ہستی ہیں، ایسی ہستی ہیں جس پہ افسوس سے ہم نے تو کم تحقیق کی ہے، غیر مسلموں نے بہت مولانا روم پہ تحقیق کی ہے. بہت بڑی شخصیت ہے، مگر وہ اور بہت بڑے عالم تھے، ظاہری علوم تھے، مگر مولوی ہرگز نشد مولائے روم. مولائے روم تب بنے جب شمس تبریز رحمۃ اللہ کے پاس. ان کا قصہ بھی میں سناؤں، اس سے لنکڈ ہے، حقیقت علم سے. کہتے ہیں کہ شمس تبریز، آپ نے سنا بھی ہوگا، تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا دل میں یہ تھا کہ جو اللہ پاک نے میرے سینے اس قلب میں جو علوم دیے میں کسی کو دے کے جاؤں، ٹرانسفر کر کے جاؤں. اب آپ کے دل میں یہ اشکال آ سکتا ہے کہ کیا یہ کوئی ڈیٹا کارڈ ہے یا کوئی اس موبائل سے اس موبائل میں ڈیٹا ہے جو یوں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. دلیل حدیث شریف، پھر قرآن حدیث سے دلیل کا عرض کرتا ہے. حدیث شریف میں کیا نہیں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو میرے سینے میں تھا میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے سینے میں اتار دیا. اسی بات سے کہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علوم نبوی ملے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علوم ولایت، اسی واسطے جو ولایت کا دربار ہے اس کے جو سردار ہیں ہمیشہ کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو علوم نبوی ملے تھے وہ ابو بکر. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، جو میرے سینے میں تھا میں نے ان کے سینے میں اتار دی. تو دیٹ مینس کہ یہ ہوتا ہے. حدیث شریف سے دلیل آ گئی. تو شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کہ دل میں بھی یہی تھا. اللہ والوں کو یہ کڑن ہوتی ہے کہ یہ معرفت مخلوق میں اور پھیلے. جب کسی سے عشق ہوتا ہے نا، انسان چاہتا ہے اس کی بڑائی دنیا بیان کرے. جب کسی سے عشق ہو جائے نا تو یہ انسان کو ہوتا ہے کہ یہ تو میرا محبوب ہے، اس میں ایسی صفات ہیں جیسے آپ کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، وہ بڑا اس میں کیا کہتے ہیں، اس میں اسٹریٹ ایئر سٹارز آئے وہ لیول میں. آپ کہتے ہیں آپ کو تو پتہ ہے، مگر آپ کہتے ہیں کہ میں دنیا کو بتاؤں تاکہ دنیا اس کی تعریف کرے. یہ جس سے عشق ہو جاتا نا پھر انسان کی چاہت ہوتی ہے میرا محبوب کی دنیا تعریف کرے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ایک اس میں ایک اور نقطہ بھی آپ سے عرض کرتا ہوں. قرآن میں کیا آتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. دوسری پر اللہم صل. اب اس پہ میں بتاؤں ایک نقطے پہ آپ غور کیجئے گا کہ اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والوں، اللہ اور اس کے فرشتے رحمتیں اور درود و سلام بھیجتے ہیں. مفہوم عرض کر رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اے ایمان والو تم بھی بھیجو. اب ایک آپ ماشاءاللہ سب سمجھدار ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ جب اللہ پاک خود ہی رحمت فرما رہا ہے تو میرے اور آپ کے درود بھیجنے سے کیا ہوگا؟ فرشتوں بھی جب اللہ پاک خود جس نے کرنا ہے رب کائنات، وہ خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح بیان کر رہا ہے، درود و سلام یا جو بھی اپنے انداز میں رحمت نازل فرما رہا ہے، تو کیا وہ
اللہ محتاج ہے کہ اب کوئی مزید فرشتہ درود پڑے گا یا مزید انسان درود پڑے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں. قیامت تک کوئی ایک درود نہ پڑے یا خربوں درود پڑ جا رہے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اللہ پاک نے پہلے ہی مقام محمود کا وعدہ کیا نا. پھر آپ سوچئے کہ اللہ پاک کا، میں کوئی قرآن کی تفسیر نہیں بیان کر رہا، صرف اتنا کہ اللہ پاک جو یہ فرما رہے ہیں کہ تم اے میرے بندو، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھو. کیا ہے وہی بات، اللہ پاک بھی چاہ رہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہر جگہ بیان ہو. ہوتا نا میرے محبوب کے پورے کائنات میں ڈنکے بچے. عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عشق الہی نہیں ملتا. یہ یاد رکھو، جتنے جو ولایت کا رستہ ہے، قرب الہی کا رستہ ہے، اور یہ میں بھی حدیث سے آپ کو عرض کر دیتا ہوں، دلیل میں قرآن اور حدیث سے پیش کرتا ہوں، مولانا غلط ہو تو آپ ٹوک دیجیے گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ سے حدیث شریف میں آپ کو بتاؤں کہ آپ سے وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں. عمر رضی اللہ عنہ مفہوم ہے، آپ نے حدیث شریف اگین یہ بھی فضائل اعمال میں بھی ہے، اور کہ تورات کا کوئی ورق پڑھ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور لال ہو جاتا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ذرا، عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ دیکھتے نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ، تو فوراً وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم میں تو یہ تورات پڑھ رہا ہوں، یعنی اللہ کا صحیفہ ہے تورات. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں ان کی نجات تب تک نہ ہوگی جب تک وہ میرا کلمہ نہ پڑھیں. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، کس کا کلمہ پڑھیں گے؟ لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جی اب کسی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی اتباع کرو گے حق تک پہنچو گے. ٹھیک ہے، یعنی اتباع صحابہ حق تک پہنچاتی ہے. آپ بتائیے کہ کم و بیش 1,24,000 سب صحابہ نے کس کی اتباع کی؟ ایک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ سارے رستے جو ہے نا اب اللہ تک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت کے ذیل میں، یہ کوئی الگ محبت نہیں ہے. اب وہ موضوع بہت پھیل جاتا، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کہ ہاں ہم شرک بدعت میں بالکل نہیں پہنچ پڑیں گے. اللہ کے رسول سے ایسے ہی محبت کرنی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اللہ نے بتائی، جیسے صحابہ نے کر کے دکھائی. ہم اس سے آگے نہیں بڑھیں گے. اس سے آگے کوئی صحابہ سے محبت میں کوئی آگے بڑھ نہیں سکتا. ٹھیک ہے، تو جیسی محبت جس انداز میں، اور انہوں نے پریکٹیکل محبت کی، اپنا جان مال ہر چیز آپ سے سن پہ پریکٹیکلی قربان کر کے دکھائی. ہمارے یہاں جہاں محفل میلاد ہوتی ہے وہاں ہم شوق سے چلے جاتے ہیں، مگر جہاں قربانی کی بات ہوتی ہے، جہاں کوئی اپنے نفس پہ یا بدن پہ، یا بھائی یار اب کھانے کو پتہ نہیں یہ حلال ہے حرام ہے مگر کیا کریں بھوکے کھا لیتے ہیں یار، مشتبہ غذا ہے کھا لیتے ہیں یار. جہاں واقعی اللہ اور اس کے رسول کا پریکٹیکل ثبوت دینا تھا کہ جی نواز شریف اپنی جگہ پہ ہے، مگر اگر اذان ہو گئی ہے تو اس وقت آپ کا حکم کیا ہے، اور مدائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب بات پھر دور کی دور چلی جائے گی، سارے سال بیان ہونی چاہیے، صرف ایک دن نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان اتنا ہے کہ سارے سال ہم کو بیان کرنا چاہیے، صرف ایک دن نہیں. ہمارا موضوع بہت دور نکل جائے گا. مختصر یہ کہ جو میں عرض کرتا شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ مکمل کرنا، تو وہ یہ بات تھی کہ انہوں نے چاہا کہ میں، تو ان کو اللہ پاک نے یہ الہام کیا کہ یہ جلال الدین، مولوی جلال الدین ہے روم میں، کونیا آج جو ٹرکی ہے اس جگہ پہ، یہ ایک ایسے جن کے پاس استعداد ہے اس علوم کو لینے کی. کہتے ہیں جب یہ وہاں تشریف لے گئے تو مولانا روم جو ہے وہ پڑھا رہے تھے اپنے اسٹوڈنٹس کو، تو یہ فقیر
پھٹے پرانے کپڑے. اور تو جب بریک ہوئی تو یہ گئے ان کے پاس، مولانا روم کے پاس، اور وہاں کتابیں پڑھی ہوئی تھیں، اور اس زمانے میں کلمی نسخے ہوتے تھے. تو انہوں نے مولانا روم نے ایسے کتاب نے بولا یہ چیز یہ کیا ہے؟ تو مولانا روم نے دیکھا کہ شمس تبریز رحمۃ اللہ یہ تو فقیر بڑے پٹانے کپڑے. بولا یہ علم کالس. بولا اے فقیر تجھے نہیں پتہ چل گا یہ تو علم کالس تھے. بولتے نا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ. بولے یہ علم کالس تھے تجھے نہیں پتہ چلے گا. پھر انٹرویل تھا، بریک تھا، سب ادھر ادھر چل گئے. تو مولانا اپنا شمس تبریز رحمۃ اللہ نے کیا کیا کہ وہ کتابیں اٹھائیں، اور وہ تھے کلمی نسخے. آج کل کی طرح نہیں کہ جتنے چاہیں آپ پرنٹس لے لیں. اور جا کے وہاں کوئی کنواں تھا غالباً، اس کے اندر سارے پھینک دی. جب مولانا روم نے دیکھا کہ یہ تو جو ہے یہ ساری میری کتابیں، وہ بھاگے آئے. ارے فقیر تو نے یہ کیا کر دیا؟ بولا کیا کر دیا؟ بولا میرا سارا علم ضائع کر دیا. بولا اچھا یہ آپ کا علم ضائع ہو گیا؟ بولا ہاں یہ ایک ایسی کتابیں نایاب ہے تو ملیں گی بھی نہیں. انہوں نے واپس کنویں میں ہاتھ ڈالا اور اسے نکال دیا. اب مولانا روم نے دیکھا کتابیں بالکل سوکھی. سمجھ گئے تھے تو عالم، سمجھ گئے کہ یار یہ تو کوئی اللہ والا ہے. تو پوچھنے لگے یہ چیز تھی یہ کیا ہے؟ شمس تبریز رحمۃ اللہ یہ علم حالس، یہ علم حال ہے، تجھے نہیں پتہ لگا مولوی. اب وہ آگے چلے گئے. اب مولانا روم کو احساس تو ہو گیا، اب وہ اس کے پیچھے خدا کا نام ہے، آپ مجھے اللہ کا نام سکھائے. یہ دل صاف ہونا بڑا عجیب چیز ہے. بہرحال قصہ مختصر، شمس تبریز رحمۃ اللہ کا میں تمہیں سکھاؤں گا مگر میری شرط ہے. کیا شرط ہے جی؟ امامت بند، درس بند، تلاوت بند. وہ مولانا روم نے کہا کہ مولانا روم نے کہا کہ ٹھیک ہے جی مجھے منظور ہے. اب لوگ بڑے پریشان ہو گئے. بولا یہ ہمارے استاد کو کون زندگی ٹکر گیا ہے کہ جو کہتا ہے امامت نہ کرو، تلاوت نہ کرو. ہاں انہوں نے بولا کہ ہاں تم صرف فرض اور سنت پڑھو گے، باقی نفل سب بند. اور یہ پھر یہ بھی بتا دیا یہ ذکر اس انداز سے تم کرو گے بس. ٹھیک ہے. اب لوگ پبلک وہ تو بڑے پریشان کہ پتہ نہیں ہے کیا کر رہا. کچھ دن گزرے، وہ اس انداز میں ذکر کرتے رہے. دیکھیں کسی کو ڈاکٹر بننا ہوتا ہے تو پہلے دن کو اس کو MBBS کی کتابیں نہیں، اس بچے کو پہلے ABC پڑھائی جاتی ہے. آپ کے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہوتا ہے، آپ یہ نہیں انتظار کرتے کہ یار اب ڈائریکٹ اس کو میڈیکل اسکول میں ڈالوں گا. آپ پہلے اس کو مونٹیسری ڈالتے ہیں تاکہ وہ اس میں استعداد پیدا ہو جائے. اور یہاں تک کہ اگر اس نے پری انجینئرنگ کیا ہوتا ہے تو اس کو میڈیکل کالج والے نہیں لیتے، تو اس میں استعداد نہیں ہے، اس کو پری میڈیکل کرنا ہے. یہ کہتے کچھ عرصہ گزر گیا تو مولانا روم کہتے ہیں کہ پھر حضرت نے آ کے مجھے کہا کہ اب تم تلاوت قرآن پاک شروع کرو. پھر فرماتے ہیں کہ جب میں نے قرآن پاک شروع کیا پڑھنا تو ایک ایک حرف پہ آیت پہ نہیں، ایک ایک حرف پہ جو علوم مجھ پہ کھلے وہ میں پہلے ان سے ناآشنا تھا. ایک ایک حرف پہ، آیت پہ نہیں، ایک حرف پہ ایسے علم کے دریا کھلے. یہ معرفت ہے. دیکھیں ظاہری تفسیر اور ظاہری پڑھنا تو پہلے بھی تھا ان کا، مگر یہ جو علوم تھے وہ خود کہتے ہیں کہ اس سے میں ناآشنا تھا. مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سرندی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب مجھ پہ لفظ نون کی حقیقت کھلی، ایک لفظ نون قرآن پاک میں کہا تو اس میں اتنے دریا تھے، سمندر تھے علم کے کہ میں سمجھا میں ڈوب جاؤں گا، اتنے دریا تھے. اچھا آج ہمارے لیے سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے. کیسے مشکل نہیں ہے؟ اب آپ کا یہ جو چپ ہوتا ہے، یہ اس فون کے اندر یہ چھوٹا سا چپ 512 GB کا چپ ہوتا ہے. اتنے سے چھوٹا سا چپ ہے 512. اس فون کے اندر آپ کتنا جب ڈیٹا لکھیں کتنی کتابیں آ جاتی ہیں، ہزاروں کتابیں آ جاتی ہیں نا، علم آ جاتا ہے نا اس میں. اتنی چھوٹی سی ہے اور ابھی یہاں تک ہم پہنچے ہیں. تو صرف سمجھانے کے لیے، مثال کے لیے دے رہا ہوں اور کچھ نہیں. تو یوں ہی سمجھے کہ وہ قرآن کے ایک ایک حرف میں انفائنائٹ ڈیٹا کیپیسٹی کی چپ لگی ہوئی ہے. ہاں مگر یہ
اس چپ کو کیا میں ہاتھ میں پکڑ لوں تو سارا ڈیٹا میرے پاس آ جائے گا؟ نہیں، مجھے اس کے لیے استعداد بنانی پڑے گی، مجھے اس چپ کو وہ انوائرمنٹ دینی پڑے گی، ٹھیک ہے نا؟ یہی جب اپنی کسی سلاٹ میں کمپیوٹر میں یا موبائل میں لگتا ہے تو سارے روم کھل جاتے ہیں۔ تو بعین یہی معاملہ ہے کہ آج الحمدللہ ہمارے پاس یوں سمجھے کہ موبائل فون بھی موجود ہے اور چپ مگر باہر ہے، اور چپ جہاں ڈالنی تھی وہ یہ دل ہے، اور اس کو ہم نے کچرے سے دیا ہے بھر۔ یہ جب تک یہ کچرا یہ سلاٹ صاف نہیں ہوگا تب تک یہ چپ جائے نہیں گی، جب یہ کنیکشن کی چپ جائے گی پھر آپ کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ جو ہمارا موبائل فون کا سم ہے، اب جب تک یہ سم نہ لگے آپ کسی سے بات نہیں کر پا رہے۔ جیسے ہی ایک سم لگتی ہے تو اسی ایک سم سے آپ امریکہ بھی بات کرتے ہیں، اسی ایک سم سے آپ یورپ بھی بات کرتے ہیں۔ یعنی جب تک کنیکشن نہیں تھا تب تک موبائل فون بیکار تھا نا، چاہے وہ وائی فائی کنیکشن ہو یا سم کنیکشن ہو، بارہ جب تک کنیکشن نہیں تھا۔ تو یہ دل صاف ہوتا ہے تو یہ کنیکٹڈ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پاک کے سرور سے، پھر یہ علوم معرفت اللہ پاک کے کھلتے چلے جاتے ہیں، پھر قرب الہی، پھر کیا ہوتا ہے، پھر دنیا کی حقیقت ایسے سمجھ میں آتی ہے جیسے ہمارے اکابرین نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دیں، کیسے دی؟ سوچتا ہے نا، یہ صحابہ کے ہم قصے پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار یہ کیسے ہیومنلی امپاسبل ہے، مگر انہوں نے کر کے دکھایا۔ کیسے؟ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کی یعنی معجزہ تھا کہ اب ویسا تو کوئی دل صاف نہیں ہو سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر تو نہیں ہے، مگر وہی یہ جو اولیاء اللہ کا یہ نظام چل رہا ہے، ایک سے دوسرا تیسرا جو صوفیاء کرام کا وہی نظام ہے، یہ کڑی وہی ہے۔ تو اسی طرح جب ہم کسی بزرگ کے ساتھ ہاتھ جوڑتے ہیں تو ایک کونے پہ تو ہم ہوتے ہیں اور دوسرے کونے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگ گزرے، شاید بہت نے شاید نام سنا، حضرت فضل علی مسکین پوری رحمۃ اللہ علیہ، تقریباً 80-90 سال پر پہلے گزرے ہیں۔ مسکین پور میں یہ مظفر گڑھ کے پاس ہے، بہت عجیب شخصیت تھی۔ اچھا، یہ لوگ ان کی کوئی بات بتانے سے پہلے میں یہ بتا دوں ان کی زندگی کیسی تھی۔ خود ہل چلاتے تھے اپنی زمینوں پہ باوضو ذکر کرتے ہوئے، کہتے ہیں کہ دن میں 80,000 مرتبہ اس میں ذات پڑھتے ہوئے وہ ہل چلاتے، باوضو بیجتے، باوضو ذکر کرتے ہوئے فصل کاٹتے، ان کی اہلیہ باوضو چکی پیستی، اور جو بزرگ اولیاء کرام ان کے جو خلفاء اور مریدین تھے وہ کہتے تھے کہ اس لنگر میں ان کے ہوتا بھی کیا تھا، ایک روٹی، کوئی تھوڑی سی لسی مل گئی، بہت عیش ہو گیا، تو کوئی وہیں کوئی دیہات تو کوئی ساگ گوشت میں بہت عیش ہو گیا، بولے مگر 2 دن 3 دن جب وہ کھا لیتا تھا دل کی کیفیت، دل اللہ کے نام سے جاری ہو جاتا، پاک کھانا نہ تھا۔ یہ جب سفر کرتے تھے تبلیغی سفر اپنے، تو اپنا ستو ساتھ لے کے جاتے تھے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں میں ڈاؤٹ فل مشتبہ غذا جس کو کہتے ہیں، ڈاؤٹ حرام نہیں، کہیں میں ڈاؤٹ فل غذا بھی نہ کھا لوں۔ اب میں اس پہ بھی کہا، آپ حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ، ان کے واقعات سنے کہ یہ ڈاؤٹ فل غذا، یہ کش ان کو نظر آ جاتا تھا یہ ڈاؤٹ فل غذا ہے۔ احمد، اب میں پتہ نہیں بہرحال قصہ سنا دوں تاکہ شاید ان کی برکت سے ہمیں بھی کچھ مل جائے۔ احمد علی لاہوری کو جب انگریزوں نے قید کیا رحمۃ اللہ علیہ کو، یہ تو مشتبہ کھانا نہیں کھاتے، بے وضو کا، بے نمازی کا پکا ہوا ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے، بے نمازی کا ہاتھ کا پکا ہوا، بے نمازی کا ہاتھ کیوں نہیں کھاتے۔ اور جیل میں، جب وہاں جیل میں انگریزوں نے قید کیا تو یہ تو وہ تو گندے اس بستر ہوتے قیدیوں پر، پتہ نہیں کسی کا کیا بستر پہ سوتے نہیں تھے، جیل کا کھانا نہیں کھاتے، ہر وقت مسجد میں پڑے۔ ظاہری بات ہے کچھ دن میں کمزوری آ گئی، تو وہ جیلر مسلمان تھا، وہ ایک دن گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ یہ بابا ہے، یہ بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے، یہیں پڑا تھی۔ بولا حضرت یہ کیا مسئلہ کیا آپ کا؟ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں کسی گندے بستر ہے میں نہیں سوتا ہوں، پتہ نہیں کس قسم کے لوگ سوئے میں نہیں سوتا، پاک نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں بے وضو، جس نے پکایا ہوا کھانا
یا بے نمازی ہو، میں نہیں کھاتا اس کو۔ اب دیکھیں یہ یہاں شریعت کی کیسی پابندی ہے اور کیا اعلیٰ درجے کی پابندی ہے۔ فقہ کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ ایسا کھانا نہیں کھا سکتے، چاہے کسی بے وضو نے بے نمازی میں بھی پکایا ہو، مگر یہ لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے۔ تفسیر قرآن تو اللہ نے کیسا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ کو عبور دیا تھا، شیخ تفسیر کہتے ہیں، مگر ایسے ہی نہیں جو ان کا اتنا آپ نے کشف کے واقعات سنوں گے، مگر ان کی اپنی زندگی کیسی تقوی والی تھی، فتوے والی نہیں۔ یہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے جب یہ اندر راسخ کر جاتا ہے نا، اور اللہ کی ذات، اللہ پھر اسی دل میں آتا ہے جب غیر نکلتا ہے، اور جب غیر نکلتا ہے تو وہ گند برداشت نہیں کرتا، چاہے اپنے وجود کو کچھ بھی ہو جائے۔ اسی واسطے بڑی مثال ہے صحابہ کی، آپ ان کی زندگی میں یہی دیکھتے ہیں، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آیا وہ تقوی کے انداز میں انہوں نے کام کیا۔ بات ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات سے ہوئی تھی کہ جب انہوں نے کسی کو سخت لفظ کچھ کہہ دیا تو فوراً اس کو کہا بھائی تم بھی مجھے کچھ سخت لفظ کہہ دو تاکہ ادلا بد، احساس فوراً ہو گیا۔ کتنی بڑی شخصیت ہے مگر ایسا انسان ہے، ہو سکتا ہے یہ اللہ پاک نے دکھایا، اور فوراً مگر کہا کہ بھائی تاکہ یہ چیز مجھ پہ رہے نہیں، میں پاک ہو جاؤں۔ تو احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ نے اس جیلر سے کہا کہ بھائی میں تو نہیں کھاؤں گا اور میں بس پڑھا ہوں، تم جاؤ۔ اس نے کہا حضرت بات ہے کہ میں مسلمان ہوں الحمدللہ، اور میری بیوی، میں تو نماز نہیں پڑھوں، میری بیوی نمازیں پڑھتی ہے مگر پوری نہیں پڑھتی، آپ مجھے اجازت دو، میں اس کو تنبیہ کروں گا، وہ پوری نمازیں پڑھے گی اور باوضو آپ کے لیے پکا کے لے کے آئے گی، اور میں اپنے گھر سے آپ کو بالکل پاک صاف بستر دیتا ہوں، آپ اس پہ۔ پھر احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ نے وہاں کھانا شروع کیا۔ یہ ان کی زندگی کیسی ہے، مگر یہ ہمت کہاں سے پیدا ہوئی؟ اب وقت کافی ہو گیا ہے، یہ ہمت کہاں سے پیدا ہوئی؟ اس ذکر کا فائدہ کیا ہے اور مقصد کیا ہے؟ یہاں بھی ہمارے نوید بھائی نے سوال کیا تھا، اس میں یہی سوال تھا کہ بھئی اگر ہم ذکر کر رہے ہیں یا اس لائن میں ہیں تو کیا تبلیغ میں جا سکتے ہیں کہ نہیں، یا مطلب یہ الگ ہے یا وہ الگ ہے؟ تو یہاں یہی بتانا مقصود ہے کہ الحمدللہ یہ چاہے مدرسہ ہو، چاہے تبلیغ ہو، چاہے ذکر ہو، الحمدللہ ان سب میں کوئی تقابل نہیں ہے، یہ 5 انگلیاں ہاتھ کی۔ اور ذکر کا فائدہ کیا ہے؟ یہ ذکر لازمی ہے ہر تبلیغ والے کو، ہر مجاہد کو، ہر جہاد کرنے والے کو، ہر پڑھانے والے کو۔ یہ تو ایسا ہے جیسے گاڑی کے لیے پیٹرول، آپ کی ٹرک ہے تو بھی چاہیے، آپ کی فراری ہے تو بھی چاہیے، آپ کی ٹویوٹا کرولا ہے تو بھی پیٹرول چاہیے۔ پیٹرول تو لازمی ہے نا، مگر صرف پیٹرول صرف رکھ کے فائدہ نہیں ہوتا، اس کا استعمال بھی ہونا چاہیے۔ مگر جب آپ کا دل صاف ہو جائے، یہ صوفیاء کرام کے بارے میں جو غلط نظریہ نا، یہ سب آپ کونے میں بٹھا دیں گے۔ آج یہ فقیر عرض کرتا ہے وی نیڈ ایکٹیو مسلمز، ہمیں پریکٹیکل مسلمز چاہیے کہ جو بہترین بڑی کمپنی کا سی او بھی ہو، بہترین تاجر ہو، بہترین کاریگر ہو، اپنے شعبے کا ٹاپ کا آدمی ہو، مگر بہترین مسلمان ہو، وہ چلتا پھرتا نمونہ تبلیغ ہو، چلتی پھرتی کیا اس کے معاملات، اگر اس نے چیک دے دیا ہے تو باؤنس نہیں کرے گا، اس نے زبان دے دی ہے، اگر اس نے کہا کہ یہ 3 بجے آئے گا تو 3 بجنے سے 1 منٹ پہلے آئے گا، 1 منٹ بعد نہیں آئے گا۔ دیکھیے یہ ساری چیزیں جو دین نے ہمیں سکھائی، مگر اس میں ہمت کہاں؟ یہ ذکر جب ذکر اندر سے صاف کرتا ہے نا، تو ان ساری چیزوں پہ اللہ پاک عمل آسان کر دیتے، اور یہ عمل مقصود ہے آخر میں۔ اور یہ ساری جنہیں ماشاءاللہ یہ سارے دین کے کام ہیں یار، چاہے وہ تبلیغ ہے، چاہے وہ جہاد ہے، چاہے وہ مدارس ہے، یہ سارے دین کے کام ہیں اور سب ہونے چاہیے یہ، اور ان میں کوئی تقابل نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیے کیا پیٹرول میں اور انجن میں اور ٹائر کے اندر کوئی تقابل ہے؟ کیا کوئی کمپٹیشن ہے؟ سارا گاڑی کے لیے لازمی ہے، ٹائر نہیں ہوگا تو گاڑی نہیں چلے گی۔ اگر ایک مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً وہ فرمایا کرتے تھے کہ تبلیغ کا ہمارا کام ہے کہ خام مال تیار کرنا، بے طلبوں میں طلب پیدا کرنا، جب طلب پیدا ہو جائے تو جس کو عالم بننا ہے وہ مدرسے جائے، جس کو کوئی اللہ کا نام سیکھنا ہے وہ کسی خانقاہ میں جائے، پر بے طلبوں میں پیدا کرنا جو انتہائی مشکل کام ہے، میں سمجھتا ہوں اس وقت سب سے مشکل کام ہے۔ اللہ پاک نے وہ اس لائن سے لیا، وہ بھی ہماری ہے،
تو جو ذکر ہے وہ بھی ہمارا ہے، جو مدارس ہے وہ بھی ہمارے ہیں، کوئی تقابل نہیں ہے. اور ان سب کا آخر میں مقصد کیا کہ ہمیں پریکٹیکل مسلم بننا ہے. یعنی مجھے اللہ کا شکر آج ہمیں علم بہت یہ کہ سچ بولنا ہے، رشوت نہیں لینی، جھوٹ نہیں بولنا ہے، کسی کو دکھ نہیں دینا ہے، کسی کے دل کو نہیں دکھانا، سب باتیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے. بعض اوقات ہم کرنا بھی چاہتے ہیں مگر کر نہیں پاتے. بہت سارے دوست کہتے جی ہمارے بعض اوقات ناشائستہ الفاظ ہمارے منہ سے نکل جاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ رکے مگر رک نہیں پاتے. نظروں کی حفاظت خاص طور پہ آج کا ایک بہت بڑا مسئلہ. بہت سارے دوست نوجوان کہتے ہیں کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ نظروں کی، کس کو نہیں پتہ. امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جس نے ایک غلط نظر ڈالی 40 دن کی عبادت کی حلاوت اس سے لے لی جائے. 40 دن کی عبادت. آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارا نماز میں کوئی کیفیت نہیں بنتی، وہ حضوری والی نماز نہیں بنتی جیسے حدیث شریف میں آیا ہے، وہ تسبیح میں دل نہیں لگتا. ارے کیوں نہیں دل لگتا؟ چیک کرو تمہارا کیا لقمہ حلال کا ہے، چیک کرو کہیں نظروں کی حفاظت میں کمی تو نہیں تھی، کہیں گانا بجانا تو نہیں سن لیا تھا. اور اگر ایسا ہوا تھا تو کم از کم تھوڑی ہمت کرو. ہم سب دیکھو یہاں بار بار میں عرض کرتا ہوں، کرٹیسائز نہیں میں کسی کو کر رہا، یہ سب سمجھو، ہر کوئی اپنے اندر خود دیکھے. اور مقصد صرف ایک یادداشت ہے کہ ہم انسان ہیں، قصور ہو جاتا ہے، مگر اللہ پاک نے اپنے دروازے کھلے رکھے ہیں نا. کم از کم آج ہم یہ کوشش سٹارٹ تو کر دیں نا یار، کہ کوشش تو کریں اللہ سے کہ یار اب میں نے نظروں کو اپنی حفاظت کرنی ہے. اور اس کی بینیفٹس آپ دیکھو گے اگر انشاءاللہ یہ جیسے جیسے یہ کرتے جاؤ گے نا، دوسری طرف سے آپ خود دیکھو گے بہت سارے آپ کے جو بہت سارے دوست آتے ہیں کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کام بنتے بنتے رک جاتے ہیں، ہمارا کاروبار چلتے چلتے ٹھپ ہو جاتا ہے، بس ایسا لگتا ہے کہ بس اب یہ ڈیل ملی اور چلی جاتی ہے. عموماً کا خیال یہی ہوتا ہے حضرت کسی نے کچھ کروایا ہوگا آپ چیک کریں، کوئی مجھے چیک میک تو نہیں آتا مگر تم کروایا ہے کسی نے. جی کس نے کروایا ہے؟ میں نے تم نے خود کیا ہے. جی کیسے کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی جان نماز پڑھتے ہو؟ حضرت دعا کریں، جمعہ تو پڑھ لیتا ہوں. بات یہ کہ حدیث شریف میں تو آتا ہے کہ روزی کی برکت نماز میں ہے، تو مفہوم حدیث کا عرض کروں تو بڑے سے بڑا حضرت آ جائے، بڑے سے بڑا تمہیں ورد بتا دے، جب تم اللہ سے ہی بنیاد میں ہی لڑ کے چل رہے ہو تو ذکر وظیفہ کس کے آگے پڑھو؟ اللہ کے آگے پڑھو نا. مگر اس کا جو حکم ہے جو برکت کے لیے جو پہلی اس نے خود کہا کہ بھئی ویسے اس کا حق ہے کہ نماز پڑھو، اس نے حکم دیا تو اس نماز کو تو ہم نے دیا چھوڑ، اور ہم کہتے ہیں جی ہم یہ تسبیح پڑھ لیں تو ہمارا کام ہو جائے گا. اللہ کے بندے پہلی بات ہے اگر تم صحیح نماز پڑھ لو تو تمہارا کام ہو جائے گا، اور کچھ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صحابہ کا ایسا ہی تھا جی، کتنے آپ قصے پڑھتے، ایسی ایسی چیزیں، دعائیں کی اللہ نے فوراً ان کی قبول کی. مگر وہ اس نماز کے اندر حقیقت تھی، اور وہ حقیقت کو پیدا کرنے کے لیے مراقبہ ہے. یہ ساری جو کاوش ہے نا جی، ہم جو اب بزرگوں سے اپنی تربیت کرواتے ہیں، اپنے نفس کی اصلاح کرواتے ہیں. ایک اور بات عرض کریں، یہاں دو چیزیں، ایک قلب ہے اور ایک نفس ہے. قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا، فلاح پائی اس شخص جس کا مفہوم ہے جس نے اپنا نفس کا تزکیہ کروایا. ٹھیک ہے جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوثیت کے 4 مقاصد بیان کیے گئے ہیں. آپ ان کو آیات دیتے ہیں، قرآن سمجھاتے ہیں، پہنچاتے ہیں، علم و حکمت کی باتیں بتاتے ہیں، اور آپ ان کے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آج لوگ کہتے ہیں جی یہ ذکر کرنا اور یہ کسی سے بیعت کرنا اور اپنے نفس کا یہ کیا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ بھائی قرآن سے ثابت ہے. اچھا ہم ضروری کسی کے پاس جائیں تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں گئے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کہتے ہیں فصیح اللسانی کا زمانہ تھا، عربی ہر کوئی اتنی بہترین بولتا تھا تو سب کو ایک ایک نسخہ قرآن کا مل جاتا، ختم بات تھی. آیت اترتی، عربی سمجھ میں آتی تھی صحابہ کو، پھر جا کے پوچھتے یا رسول وسلم اس کے کیا معنی ہیں؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی پوچھتے مثال کے طور پہ حجت الوداع کے موقع پہ کہ آج کون سا دن ہے، سب جانتے ہیں کون سا دن، کون سی جگہ، سب جانتے ہیں کون سا دن، مگر جواب کیا ہے سب کا؟ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے. انہوں نے گائیڈنس لی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نفس کا تزکیہ کر کے دکھایا اور انہوں نے کروایا. تو یعنی یہ سنت ہے کہ آپ کسی اللہ والے کے پاس جا کے
جو مستند ہو، خود پابندی شریعت ہو، عامل ہو دین کا قدر ضرورت علم جانتا ہو، کسی کبیرہ فاعل میں گناہ میں ملوث نہ ہو، اور کسی بڑے نے اس کو اس مذہب پہ بٹھایا نہ ہو، خود ساختہ پیر نہ ہو کہ جی خواب میں مجھے میاں میر رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے اور مجھے کہا کہ تو بیٹھ جا. ایسے نہیں، خواب کی اعتبار نہیں، کسی سے اس نے تربیت کروائی. پھر ہمیں چاہیے کہ اس سے جا کے اپنی تربیت کروائیں، اپنے نفس کی اصلاح کروائیں، کیونکہ اس نفس کی اصلاح تب تک نہیں ہوتی جب تک کچھ انسان مجاہدات نہ کرے. ورنہ تھوڑی بہت ظاہری ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑی بہت ظاہری تبدیلی آ جائے گی تو بس میں پہلی بات تو یہ ہوتی جو سب سے بڑا زہر ہے کہ میں اپنے آپ کو نیک سمجھنا شروع کر دوں اور دوسروں کو بد. فقیر کہتا ہے کہ اپنی تنزلی کا یہ بس پہلی آپ نے زینہ چڑھنا شروع کر دیا جب آپ نے یہ سمجھا کہ میں نیک ہوں اور دوسرے بد ہیں. فقیر وہ ہوتا ہے جو ہمارے صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث مولانا زکریا نے فضائل اعمال لکھی، ان کے جو بڑے خلفاء گزرے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ ہے کہ جو صبح باہر نکلے اور شام تک جس پہ اس کی نگاہ پڑے سب کو اپنے سے افضل جانے. ماشاءاللہ میں تو جس پہ نگاہ پڑتی سب کو اپنے سے نیچے گھٹیا جانا. میں تو بڑا نہیں، ارے میں نے تو 6 مہینے لگا دیے، میں نے تو امامہ پہن لیا، میں نے اتنی تسبیحاں گھما لی. ارے تمہیں کیا پتا. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ہر مسلمان کو حالن اور ہر کافر کو معالن اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں. ہر مسلمان کو حالن، ٹھیک ہے اس کی داڑھی نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ جو بھی کر رہا ہے، تم کو کیا پتا رات کو اٹھ کے وہ اللہ کے آگے کیا کرتا ہو اور اللہ کو اس کی کون سی ادا پسند آئے وہ معاف کر دے. آتا ہے نا حدیث شریف میں ایک فحش عورت کو اللہ پاک نے معاف کر دیا ایک کتے کو، اور پلایا بھی کس کو پانی؟ کتے کے بچے کو، ایک ناپسندیدہ جانور. وہ بادشاہ ہے بھائی، اس کے آگے ڈرنا چاہیے. ہمیں نہیں پتا، اور کہتے ہیں ہر کافر کو معالن. ہمیں نہیں پتا یہ کون کافر مستقبل میں مسلمان ہو جائے، ہم اس کے عمل سے محبت نہیں کریں گے، یہ یاد رکھیے گا. کفر کی تائید نہیں کر سکتے، مگر اس کو اپنی یعنی ذات کے طور پہ اپنے سے بہتر سمجھیں گے. پتہ نہیں مجھے آگے کوئی کون سا کلمہ میں بول دوں جس سے میں اسلام سے خارج ہو جاؤں اور اس کو کب توبہ کی توفیق آ جائے. تو یہ خود پسندی نکلتی کب ہے؟ یہ جو ذکر اذکار کا جائے خود پسندی نکلنی اور پھر ہم نے عملی کام کرنا. دیکھیں بزرگوں کے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری جن نے لکھی، بہت بڑے. حضرت غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، یا غالباً نہیں، حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. اتنے بڑے صوفی اور اتنی بڑی تفسیر لکھی اور اتنے بڑے عالم. حضرت سید احمد شہید، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے بزرگ بھی ہیں، اتنے بڑے عالم بھی ہیں اور مجاہد ہیں. بالا کوٹ میں جائیے، دونوں شہداء کی قبر ہے وہاں، دین کی خاطر جہاد بھی کیا ہے. مگر یہ ان سب پہ اور اندر کی جب دل کی حقیقت، جب توکل مخلوق جب نکلتی ہے تو مخلوق سے امیدیں نکلتی ہیں. آج ہماری علامہ اقبال کہتے ہیں نا، بتوں سے امیدیں خدا سے نا امیدی، مجھے یہ تو بتا اور تا کافری کیا ہے. آج ہمیں جناب آپ یہ میرا کام نہیں کریں تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. ارے فلانا آئے گا تو یہ ہوگا، اللہ فائن اللہ کہاں گیا. ہمارا اصل یہ جب دل کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہے جو ہو رہا ہے. قرآن میں آپ سے دلیل فقیر قرآن حدیث سے عرض کرتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ واللہ غالب علی امری ولکن اکثر الناس لا یعلمون. قرآن کہہ رہا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک اپنے ہر امر پر غالب ہے مگر تم لوگ اکثر لوگ نہیں سمجھتے. which means کہ جو ہو رہا ہے کائنات میں اللہ کر رہا ہے. جو ہمیں اب لوگ، میں کرونا پہ لوگوں کو یہی عرض کرتا تھا، لوگ پریشان تھے کہ جی وہ کرونا آ گیا ہے اب کیا ہوگا ہمارے کاروبار. یہ میں نے کہا یہ تو اور توکل علی اللہ بڑھانے کی ضرورت ہے کہ یاد رکھو جب تمہارے کاروبار کھلے تھے تو تمہیں کون پالتا تھا؟ اللہ. کاروبار تمہیں نہیں پالتا تھا. یہاں یہ، اور آج اگر تمہارا ایک کاروبار بند ہوا ہے پالنے کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. اگر تم اس پہ توکل کرو گے پھر اس کا مسئلہ ہے، وہ کہاں سے تمہیں دے. قرآن کیا کہتا ہے؟
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ علماء اس کی تفسیر میں کیا بتاتے ہیں؟ اس میں آیت کیا کہہ رہی ہے کہ جس نے مفہوم ہے کہ تقوی اختیار کیا، اللہ اس کو روزی وہاں سے دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہے۔ اور یہ صرف علماء فرماتے ہیں صرف روزی نہیں بلکہ اس کے تمام مسائل حل کرے گا وہاں سے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہے۔ یہ باتیں تو ہم سب جانتے ہیں مگر یہ دل کا یقین، دل گھبرانا، یار لاک ڈاؤن ہو گیا، دکان بند ہے، اب میں کہاں سے کھاؤں گا، مگر یہ دل میں جس کے یہ چین ہو کہ پہلے بھی تو مجھے اللہ دیتا، وہ اللہ کہیں گیا۔ تو ہم بہت ساری امت کے حالات کو دیکھتے ہیں، اپنے ملک کے حالات کو دیکھتے ہیں، تو اس کے یاد کیا ہوگا؟ اللہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے نا۔ 313 تھے پوری دنیا پہ غالب آئے، 313۔ آج کتنے مسلمان؟ اور اسباب کے درجے میں ایٹم بم، پیسہ مسلمانوں کے پاس کیا نہیں ہے؟ اس وقت 313 کامیاب ہوئے، آج 2 ارب ناکامیاب ہیں۔ تو بات 313 کو بھی نہیں تھی۔ فضائے بدر پیدا کر، علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ فضائے بدر پیدا کر کے فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں۔ اب بھی کیا آج اللہ کی طاقت میں نعوذ باللہ کچھ کمی ہو گئی؟ جب اس پر دیر ہوگی، میں بات ابھی ختم کرتا ہوں۔ جب حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے آ کے کہا کہ حضرت اب یہ تبلیغ کا کام کیسے چلے گا؟ جب تک مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے تو بڑی فتوحات تھی، لوگ آتے تھے، ڈونیشن دیتے تھے اور تبلیغ کے کام میں استعمال ہوتا تھا۔ تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ دینے والا ہاتھ گیا یا لینے والا ہاتھ گیا ہے؟ تو سب دوستوں نے کہا کہ حضرت لینے والا ہاتھ گیا ہے۔ تو کہا کوئی بات نہیں، ہم بھی لینے والا ہاتھ بنائیں گے۔ آپ نے اس کا نتیجہ دیکھا۔ یہ تو اس 50 سال 70 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اس دور کی آپ چند سال پہلے کی بات بتاؤں۔ کراچی میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اکثر نے نام سنا ہو، بہت بڑی عارف باللہ تھے، بڑی شخصیت تھی۔ تو ان کے ایک خلیفہ دوست ہیں میرے، بہت بڑے انڈسٹریلسٹ بھی ہیں اور بہت صاحب تقویٰ ہے وہ بھی۔ تو نہ وہ کوئی انٹرسٹ بینکنگ کرتے ہیں، نہ کوئی انشورنس کرتے ہیں۔ تو ان کی فیکٹری پہ ہمارے جو دوست ہیں، حکیم صاحب کے خلیفہ تھے، ہیں بلکہ حکیم صاحب کا انتقال ہو گیا۔ تو ان کی فیکٹری پہ اس زمانے میں یہ سمجھے کہ 10-15 سال پہلے 25 لاکھ روپے کی چوری ہو گئی۔ ٹرک آیا اور انہوں نے ان کا سامان لادا اور چلے گئے۔ تو اس کا نام کامران چھاپڑا ہے، اس کا نام بھی دیتا ہوں۔ تو اس نے مجھے کہا کہ میں صبح آیا فیکٹری، تو ظاہری بات ہے کوئی انشورنس بھی نہیں تھی اور کراچی کے اسباب کے حالات تو ایسے ہی تھے کہ میں گیا تو گیا اور ایسا ہی تھا۔ جب میں پریشان ہو گیا انسان ہوں، تو کہا میں شام کو خانقاہ حضرت کے پاس گیا تو حضرت کو بھی پتہ چلا ہوگا کہ ایسا ایسا ہوا ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ کامران کیا ہو گیا؟ میں نے کہا کہ حضرت ایسا ایسا ہے، وہ ٹرک لائے تھے اور یہ 25 لاکھ روپے کا۔ آپ سمجھیں کہ 15 سال پہلے 25 لاکھ تو آج تو 2 کروڑ روپیہ ہو گیا۔ کہا کہ حضرت یہ 25 لاکھ روپے کا ٹرک لے گئے اور ظاہری بات ہے کوئی انشورنس بھی نہیں تھی۔ اور کہا انہوں نے ایک جملہ فرمایا کہ کامران رزق گیا نا، رزق گیا نا، رازق تو نہیں گیا نا۔ تو بس انہوں نے ایک جملہ یہ کہا اور وہ جو جتنی پریشانی تھی میرے دل سے ہٹ گئی۔ میں بڑا بالکل ہوتا نا لو پریشر چل رہا تھا، وولٹیج جو ہے نا وہ 220 کی جگہ 20 ہی آ رہے تھے، تو وہ کہ ٹھک کر کے وہ 230 پہ چلے گئے۔ پھر رزق گیا نا، رازق تو نہیں گیا۔ اور اس نے خود کہا، یہ میں آپ کو بیان 1 to 1 بتا رہا ہوں، کہنے لگا ہمایوں تو یقین نہیں کر سکتا کہ 2-3 مہینے میں اللہ پاک نے 3-4 گنا اس کا مجھے عطا فرما دیا، جس کا یہ یقین ہو۔ مگر آج ہمارا کیا ہے؟ بتوں سے امید ہے۔ اسی واسطے ہم بہت گھبرا جاتے ہیں، یار اب یہ حکومت، یہ فلانا، یہ فلانا، یہ حالات۔
بتوں سے امیدیں توڑ دو، اللہ سے لگاؤ. پتہ نہیں آج بھی اللہ کسی ایک کی دعا پہ کیا دنیا کی تصویر بدل نہیں سکتا، مسلمانوں کو عروج دے نہیں سکتا. کوئی مانگنے والا ہاتھ تو بناؤ یار. دیکھو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر پہ کیا ہے، اسباب بھی اختیار کیے اور مسبب الاسباب کو بھی پکارا. اسباب اون کو کھوٹے، حدیث شریف میں کیا تھا، اون کو کھوٹے پہ مفہوم ہے، کھوٹے پہ باندھو پھر توکل کرو. اب تو ہم نہ اون کو کھوٹے پہ باندھنے کو تیار ہیں، نہ محنت کرنے کو تیار ہیں، اور نہ توکل کرنے کو تیار ہیں. اور یہاں اگر نظر ہے تو بتوں پہ ہی نظر ہے، فلانے سے ہوگا، فلانے سے ہوگا، فلانے سے ہوگا. وہ جو تبلیغ میں ہمارے کہتے ہیں نا کہ اللہ سے ہوتا ہے، غیر سے نہیں ہوتا. یہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت یہی ہے کہ لا الہ پہلے بلکہ نہیں ہے، نفی ہے. یہ جو غیر کاٹنا ہے نا، یہ اس سے کٹتا ہے. اب میں واپس اس مراقبے پہ آ رہا ہوں کہ جب دل کے اندر ہر چیز کو آپ ہٹا لیتے ہیں اور صرف ایک اللہ، تو پھر اس دل میں سوائے اللہ، اور یہ وقت آ جاتا ہے کہ سوائے اللہ کے پھر اس دل میں کوئی نہیں رہتا. وہ پھر لا الہ سے ہر غیر کی نفی ہو جاتی. پھر اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ غیر کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، چاہے سبب کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، آگے کوئی تصویر کیسی ہی بھیانک ناک کیوں نہ نظر آئے، الا اللہ. جس کے اندر جب یہ الا اللہ کا نور آتا ہے اور لا الہ ہو جاتا ہے، سارے غیروں کی نفی ہو جاتی، تو آپ سوچئے کہ اس دل میں کیسی بادشاہت ہوگی. کیا اس کو، اور قرآن کیا کہتا ہے، اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی حزن. اب آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے کہ اولیاء کو پریشان فکر مند ضرور ہوتے ہیں، کیونکہ جسم ہے اور اسباب کے درجے میں اس کے انسان ہے، مکلف ہے، مگر پریشان نہیں ہوتے. فکر کرنا کسی چیز کی اور چیز ہے، اور پریشان. آج تو ہم کیا ڈپریشن میں چلے گئے جی، اوہ آپ کیسے ہو. ہاں فکر ہے، ایک چیز ہے، اس کی تدارک کرنا ہے، ٹھیک ہے. آپ اس کے لیے اسباب اختیار کرتے ہیں، اور سارے اسباب اختیار کرتے وقت اور اس کے بعد یقین کہاں سے ہوتا ہے؟ مگر یہ جب دل کا یقین بنتا ہے، اور یہ یقین کیسے بنتا ہے کہ جب ہم یہ ذکر کی کثرت کرتے ہیں، اس زنگ کو اپنے دل سے نکالتے ہیں، تو یہ دل جو ہے نا، یہ سارے اعضاء کا بادشاہ ہے. یہ اس کا مثال ایسے، عقل اس کی وزیر ہے. جب یہ بادشاہ مضبوط ہوتا ہے نا، تو وزیر بھی اس کو صحیح ایڈوائس دیتا ہے. جب بادشاہ کمزور ہوتا ہے نا، تو آپ نے دیکھ لیا وزیر بھی کیسی ایڈوائس دیتے ہیں، مروا دینے والی. وہی ہمارا ہوتا ہے. تو ہم کیا پریکٹس کرتے ہیں کہ یار اس بادشاہ کو، اس دل کو مضبوط کریں، اس دل کو پاک کریں. اس کے لیے ہم یہ ذکر کرتے ہیں اللہ والوں سے. اور انشاءاللہ الحمدللہ ہمارے شیخ آصف شفیع صاحب بھی ماشاءاللہ صاحب اجازت ہیں، اور انشاءاللہ یہ ہر ہفتے، آپ سب سے بڑھ کے درخواست بھی ہے جتنے دوست ہیں ہمارے، ہر ہفتے پیر کو 8:30 بجے ہر ہفتے، یعنی ویکلی منڈے پیر کے روز 8:30 بجے ذکر کا حلقہ بھی کریں گے، اور انشاءاللہ تھوڑی ترغیبی بات بھی کریں گے، اور ذکر کا حلقہ بھی کریں گے، اور پھر مراقبہ بھی کرائیں گے. اب تھوڑی دیر تو آپ کو ہو جائے گی، میں تھوڑا سا یہ ذکر بھی کروا دیتا ہوں اور مراقبہ بھی کروا دیتا ہوں، تاکہ تھوڑا سا آپ کو اس سے بھی آشنائی ہو جائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم یا مفتح الابواب و یا مسبب الاسباب و یا مقلب القلوب والابصار و یا خالق اللیل والنہار و یا دلیل المطہرین و یا غیاث المستغیثین اغثنا و یا غیاث المستغیثین اغثنا و یا غیاث المستغیثین اغثنا. علیک توکلنا و نفوض امورنا الی اللہ، ان اللہ بصیر بالعباد. بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. توبة عبد ظالم لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. توبة عبد ظالم لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. سورة فاتحة شریف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلوات شریف اور درود شریف پڑھیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ علم نشرح لک شریف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سورة اخلاص شریف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة فاتحة شریف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلوات شریف درود شریف. جو میں ذکر پڑھوں جس کو آتا ہو وہ پیچھے آہستہ سے پیچھے پڑھے، ورنہ نہیں آتا وہ ذکر تو درود شریف پڑھے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل حسبنا اللہ و نعم الوکیل حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر غفرانک ربنا و الیک المصیر. صلوات شریف و درود شریف. اللہم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلوات شریف و درود شریف. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. صلوات شریف و درود شریف. یا باقی انت الباقی یا باقی انت الباقی یا باقی انت الباقی کل من علیہا فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والإکرام. صلوات شریف و درود شریف. یا خفی لطفی ادرکنا بلطفک الخفی یا خفی لطفی ادرکنا بلطفک الخفی یا خفی لطفی ادرکنا بلطفک الخفی. صلوات شریف و درود شریف. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف. اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات اللهم يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات اللهم يا حل المشكلات يا حل المشكلات اللهم يا دافع البليات يا دافع البليات اللهم يا منزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات اللهم يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات اللهم يا خير الغافرين يا خير الغافرين يا خير الغافرين اللهم يا خير الناصرين يا خير الناصرين يا خير الناصرين اللهم يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شامع اللهم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم آمين آمين آمين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فحسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوصل وبلغ صواب ما قرانا ونور ما طلعنا بعد القبول عنا حديقا وعاصلة منا إلى طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وقرة أعيننا سيدنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع إخواننا من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إلى آل كل وصحب كل رضي الله تعالى عنهم أجمعين ثم إلى أرواح سادات الصوفية والمحققين والمحدثين
خصوصاً إلى أرواح سادات طريقة النقشبندية والقادرية والجسة والسرورية والشاذلية بتفاصيل سلسلة شريفة من سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه رضي الله تعالى عنه إلى روح شيخنا وشهادة مولانا عبد الغفور المدني العباسي رحمة الله عليه إلى روح شيخنا وشهادة مولانا فضل علي مسكين الكوفي رحمة الله عليه إلى روح شيخنا وشهادة مولانا سيد سوار حسين شاه رحمة الله عليه إلى روح شيخنا شيخ الحديث حضرت مولانا محمد زكريا رحمة الله عليه إلى روح شيخنا وشهادة مولانا صوفي محمد اقبال المدني رحمة الله عليه إلى روح شيخنا وشهادة مولانا مقتدى رحمة الله إلى روح شيخنا وشهادة مولانا عبد الحق المدني العباسي رحمة الله عليه إلى روح شيخنا وشهادة مولانا إسحاق ساجد دامت البركاته عليه إلى روح شيخنا وشهادة مولانا عبد الحق المدني العباسي رحمة الله عليه إلى روح شيخنا وشهادة مولانا صوفي أشواق الله شيخنا حضرت مولانا ڈاکٹر اسماعیل میمن المدنی دامت البرکاتہ عليه إلى روح شيخنا وشهادة مولانا محمد شمس الرحمن العباسي دامت البركاتہ وفاض علينا بالبركات في الدنيا والدنيا والآخرة ثم إلى الله جميع محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اور تھوڑی دیر کے لیے ذکر قلبی کریں گے. یعنی مراقبہ اس کا طریقہ یہ کہ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، ہونٹوں کو ملا لیں، زبان کو تالو کے ساتھ لگائیں تاکہ حرکت نہ کرنے پائیں، سر کو جھکا لیجیے، بدن کو ڈھیلا چھوڑیں، اور دل میں روحانی دل کہاں ہے؟ الٹے پستان سے 2 انگل نیچے پہلو کی جانب. اس جگہ یہ صرف یہ تصور کرنا ہے کہ میرے اس دل میں اللہ جل جلالہ امن والوں کے ذکر کے انوارات، تجلیات، برکات کا نور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک، قلب مبارک سے بزرگان دین سلسلہ اہل نقشبندیہ کے تنسل سے میرے دل پر آ رہا ہے. تو میرے دل کے اندھیرے، گناہ، قدرات سب مٹا دیتا ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. نیت صرف 1-2 سیکنڈ کی ہے، پھر صرف اتنا کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے اور میں اس کو سن رہا ہوں. بدن کو ڈھیلا چھوڑیں، سانس معمول کے مطابق ناک سے لیجیے. آمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللہ اپنی محبت، تعلق، پہچان، معرفت نصیب فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی، سچی اور دائمی محبت نصیب فرما. قولاً، فعلاً، صورتاً، سیرتاً، اخلاقاً، خلقاً، ظاہراً، باطناً، ہر طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرما. اللہ تمام حاضرین کے گناہ معاف فرما، تمام امت کے گناہ معاف فرما. اللہ سب پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اللہ ہم تو روحانی جسمانی دونوں بیمار ہیں، اللہ ہمیں ظاہری باطنی طور پہ شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اللہ جو کسی کاروبار کی، روزگار کی، رزق کی تنگی میں ان کو حلال طیب پاکیزہ روزگار، عافیت، برکتوں کے ساتھ عطا فرما. جو کسی گھریلو پریشانی میں ان کی گھریلو پریشانیاں دور فرما.
اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیوں کے نیک اور سارے رشتوں کا بندوبست فرما. اللہ جن گھروں میں کسی بھی وجہ سے ناچاکیاں نا اتفاقیاں ہیں اللہ غلط فہمیاں ناچاکیاں نا اتفاقیاں دور فرما. آپس میں محبتیں اور محبتیں نصیب فرما. اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو نیک اور صالح بنا, ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جو نرینہ اولاد کے خواہش مند ہیں ان کے نرینہ اولاد عطا فرما. اللہ ہمارے علماء حق, مشائخ حق, مدارس عربیہ, مساجد کی حفاظت فرما. ہمارے تینوں حرمین کی حفاظت فرما. اللہ دین کے جہاں جہاں کام ہو رہے ہیں جو تجھے پسند ہے ہمیں بھی ان میں شامل فرما. کام کرنے والوں کو اخلاص نصیب فرما. دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما. ختم نبوت کے کام کی حفاظت فرما. ان خانقاہوں میں اللہ اللہ ہوتا ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما. مقاصد مدارس کی حفاظت فرما. اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. جو نہیں مانگ سکے قبر حشر جنت تک جانے کی تمام ضروریات پوری فرما. اللہ جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں اللہ جو یہ بعد میں بھی سنے اللہ ان سب کی دلی مراد شریعت کے مطابق پوری فرما. سب کے آفات بلیات پریشانیاں دور فرما. اللہ بہت سارے دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, کہنا چاہتے ہیں, ان کا حق ہے. اللہ سب کی دلی مراد شریعت کے مطابق پوری فرما. سب کے آفات بلیات پریشانیاں دور فرما. اللہ سب کو ظاہری باطنی فضلوانی عطا فرما. اللہ ہمیشہ اپنے دروازے کا محتاج رکھ. اللہ کبھی کسی کے دروازے پہ جانے کی اللہ ہمیں محتاجی نہ فرما. اللہ ہمیں وسعت رزق عطا فرما. اللہ صحتیں اپنے خزانے سے نصیب فرما. ظاہری باطنی یا اللہ خیر اور برکتیں ہمیں عطا فرما. اللہ جتنی خیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ان میں ہمیں حصہ عطا فرما. اللہ جتنے شرور سے پناہ مانگی ہمیں ان سے پناہ عطا فرما. اللہ جتنے حاضرین ہیں اللہ ان کی جو بھی پریشانیاں تو بہتر جانتا ہے. جو بھی ضروریات ہیں آج کی, کل کی, قبر کی, حشر کی, جنت تک جانے کی اللہ سب کی اللہ ضروریات پوری فرما. بلا مانگے پوری فرما. اللہ ہمیں تو مانگنا نہیں آتا, اللہ بنا مانگے عطا فرما. اللہ ہمارے قصوروں سے درد گزر فرما. اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اس کو دین کا قلعہ بنا. یا اللہ جو لوگ اسلام کے کفار یا مسلمان جو بھی ہیں اگر اسلام کے خلاف کام کریں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما. اللہ اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ازلی بدبخت ہے تو اللہ ان کو نشان عبرت بنا, دفع دور بنا. اللہ خصوصی ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اس کی نظریاتی حدود کی حفاظت فرما. اس کو دین کا پورا بنا. اللہ نشاط ثانیہ کا یا اللہ اس کو ذریعہ بنا. اللہ ہمیں بھی یا اللہ نشاط ثانیہ میں استعمال فرما. اللہ ہمیں اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو یا اللہ ایمان پہ رکھ. ہر قسم کی پریشانیوں سے آفات سے محفوظ فرما. اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو جادو سے, ٹونے سے, نظر بد سے, شریروں کی شرارت سے, حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما. اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. اللہ یہ جو مجلس ذکر کی شروع ہوئی ہے انشاءاللہ اور ہو رہی ہے ہمارے شیخ آصف شفیع صاحب کہ یہاں اللہ اس کو قبولیت عطا فرما. اللہ کل عالمین میں اس کو یا اللہ ہدایت پھیلنے کا ذریعہ بنا. اس کو دین کا چشمہ بنا. اللہ تیرے ذکر سے یا اللہ ہم نے سنا آفات ٹل جاتی ہیں, بلیات ٹل جاتی ہیں. اللہ اس گھر کو, اس محلے کو, اس شہر کو, اس ملک کو یا اللہ اپنے نام کی برکت سے یا اللہ پوری امت کا جو آفات بلیات آئی ہوئی ان کو ٹال دے, ان کو دور فرما. اور یا اللہ یہاں جو ذکر کی ابتدا ہوئی ہے اللہ تا قیامت اس جگہ کو اپنے نام کے لیے چن لے. یا اللہ اس کی رحمتیں ان کے گھر پہ, پورے محلے والوں پہ, سارے دوست احباب پہ, پورے شہر اور ملک والوں پہ اور پوری امت پہ اللہ اس کی رحمت اور برکتیں برسا. اللہ ہم سب کا ایمان بتا دیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.